اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف تہجی کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ سنیں اور ساتھ ساتھ اس کی مشق کریں تاکہ آپ کے حروف کی ادائیگی درست ہو جائے۔ الف 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 جو ہے یہ بحالت مدہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ الف با 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 دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک خشک حصہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اور جو اندر کا حصہ ہے یہ تر حصہ ہے، اسے ہونٹوں کی تری کہتے ہیں، یہ ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ با تا تا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، اور تا کی صفت ہے کہ یہ باریک ہے۔ تا اگر اسے موٹا کریں گے تو کوئی اور حرف بن جائے گا، اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، اس کی مشق اسی طرح سے کرنی ہے۔ تا سا سا زبان کی نوک جب سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے۔ سا جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو زیادہ گہرائی سے نہیں بتاتے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں تو وہ خود بخود زبان اس حصے سے لگ جاتی ہے۔ سا سا جیم جیم زبان کا بیج یا زبان کا جو درمیانی حصہ ہے جب اوپر تالو کے درمیانی حصے سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم جیم کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو یا اپنے ہاتھ کی انگلی کو آپ ناک پر رکھیں۔ جیم جیم زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیانی حصے سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، اور جیم کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ میں آپ کو صحیح اور غلط دونوں طریقوں سے پڑھ کے بتاؤں گی تاکہ آپ بھی اس کا فرق کر سکیں۔ جیم جیم ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو میں نے دوسری مرتبہ جیم پڑھا ہے وہ غلط ہے۔ جیم ہا 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 جو ہے یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے تین حصے ہیں، ایک ادنیٰ حلق ہے جو منہ کے قریب ہے، اور دوسرا حصہ وسط حلق ہے جو درمیان میں آتا ہے گلے کے، اور تیسرا حصہ اقصی حلق ہے جو کہ سینے کے قریب ہے۔ ہاں جو ہے یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں
کہ آپ کی آواز سے پہلے ایک آواز آئے، جیسے ایک سانس لیتے ہیں، ہا ہا ہا۔ اگر ہا کا خیال نہ رکھا جائے، اس کو غلط پڑھا جائے تو جو حرف، جو لفظ کا مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحیم جو ہے ہا سے ہے، اس کا مطلب ہے رحم فرمانے والا۔ اگر ہم بے دہانی سے پڑھ جائیں تو اس کو ہا، دو چشمی ہا ہے، پڑھ لیں تو جیسے آسانی سے وہی ہا ادا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیاسا اونٹ ہے۔ خو 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 جو ہے یہ حلق کے ادنا حصہ سے ادا ہوتا ہے اور خو کی آواز موٹی ہے۔ خو کو ادا کرتے وقت گلے میں خراش سی ہوتی ہے، خو خو۔ دال دال، جب زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے، دال 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 دال۔ جب زبان کی نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، ان کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو ذال ادا ہوتا ہے، اور ذال کی صفت یہ ہے کہ ذال نرم ہے، ذال۔ جیسے سا ادا ہوتا ہے اسی طرح ذال بھی ادا ہوتا ہے، ذال۔ زبان کو تھوڑا سا باہر لائیں، اس کے سرے سے ٹکرائیں دانتوں کی، ذال ذال۔ را را، جب زبان اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا تعلق کچھ زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے، را را۔ را کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، را۔ زا زا زا، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو زا ادا ہوتا ہے، اور زا جو حرف ہے اس میں سختی ہے، اس سے پہلے یہ آواز آئے گی ز ز، زا زا زا۔ سین سین، سین کا مخرج بھی زا والا ہے، اور سین کی آواز کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک سیٹی سی پیدا ہو، سین سین۔ اور سین کی صفت یہ ہے کہ سین باریک ہے، سین شین۔ زبان کا بیچ یا زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیان سے لگے تو سین شین ادا ہوتا ہے، شین۔ صاد صاد، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد ادا ہوتا ہے، اور صاد کی صفت یہ ہے کہ صاد کی آواز موٹی ہے، سیٹی کی آواز آئے مگر موٹی آواز آئے، صاد صاد۔ ضاد ضاد،
غود زبان کی کروٹ جب اوپر کی ڈاڑوں سے لگے، یہ جو زبان کا موٹا حصہ ہے سائیڈ والا، یہ اوپر ڈاڑوں سے لگے تو غود ادا ہوتا ہے، اور اس میں نرمی ہے، غود نرم ہے۔ زبان جو ہے اس کی نوک آگے نہ لگنے پائے، دانتوں کے ساتھ نہ لگے۔ غود غود طا طا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو طا ادا ہوتا ہے، اور طا کی صفت ہے کہ طا کی آواز موٹی ہے۔ تا اور طا میں یہی فرق ہے، تا باریک ہے، طا موٹا ہے۔ طا طا وا وا زبان کی نوک جب اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے سرے سے ٹچ کرے تو وا ادا ہوتا ہے۔ وا کی آواز بھی موٹی ہے، جیسے ہم نے تا اور دال پڑھا تھا، اسی طرح وا وا عین 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 جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، گلے کا جو درمیان کا حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہاء اور عین کا مخرج ایک ہی ہے، عین عین غین 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 ادنی حلق جو حلق کا ابتدائی حصہ ہے، منہ کے قریب ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ غین خا اور غین کا ایک ہی مخرج ہے، غین فا فا اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصہ سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے۔ فا فا قاف قاف زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، ایک وہ جو بوٹی سی ایک ہمارے گلے میں ایک لٹک رہی ہوتی ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، وہ کوا جو جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور قاف کی جو آواز ہے وہ موٹی آواز ہے۔ قاف قاف کاف کاف بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا سا منہ کی طرف ہٹ کے ہے، اس کی آواز بھی باریک ہے۔ کاف قاف اور کاف میں یہی فرق ہے کہ ایک آواز موٹی ہے اور کاف کی آواز باریک ہے۔ کاف لام زبان کی کروٹ کے اخیر سے، زبان کی کروٹ کے اخیر سے، زبان کی نوک تک کے حصہ سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ لام لام کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ لام میم میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ میم میم اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ میم نون
نون. زبان کے سامنے والا حصہ جب سامنے کے 3 دانتوں کے مسوڑے سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. نون نون. زبان کا سامنے والا حصہ 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف لگے تو ادا ہوتا ہے. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز جو ہے وہ نون ناک میں نہ جائے. نون نون. واو واو. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کرتے ہیں. واو واو. جتنے ہونٹ گول ہوں گے نہ تمام بند ہوں گے تو واو ادا ہوگا. واو اتنا ہی واو خوبصورت ادا ہوگا. واو. حمزہ حمزہ. حلق کے آخری حصے سے جو کہ سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ. ہا ہا. ہا بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے. ہا. یا یا. اب میں دوبارہ سے ایک مرتبہ حروف تہجی کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ سنیں اور اپنی غلطیوں کو دور کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ دے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں تاکہ میں مزید اس پر ویڈیوز بناؤں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں.